جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے رسم و رواج۔ رسم و رواج پر ہم ہر پہلو سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے کالرز بہت ہی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھے پوائنٹس ریز کر رہے ہیں، اور یقیناً ہر کسی کا اپنا موقف ہوتا ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہوتی ہے جس میں سب پازیٹیولی شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے نظریے کا اظہار کرتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں ہم رسم و رواج پر، اور رسم و رواج کی ہم شادیوں کی بات جو ہے وہ ظاہر ہے بہت ایک نمایاں ہوتی ہے، اور فوراً جو ہے ہمارا ذہن جب رسم و رواج کا لفظ آتا ہے تو ہمارا ذہن جو ہے سب سے پہلے چھوٹ کے وہیں جاتا ہے، سب سے پہلے وہیں جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہندوؤں سے بہت ساری رسمیں لے کر آئے ہیں، بہت سارے رواج لے کر آئے ہیں، ایسی رسمیں اور ایسے رواج جس میں شریعت کی نافرمانی نہیں ہو رہی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے جب دین داخل ہوا ہے نا وہاں ہندوستان میں، تو ظاہر بات ہے جو آلریڈی وہاں پر رسم و رواج چل رہے تھے وہ مخلوط ہوں گے اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے قبیلے اور جو ہیں وہ خود قبیلے خدا نے بنائے تاکہ تمہاری شناخت رکھے، اور یقیناً ہر معاشرے، ہر قبیلے، ہر جو قوم ہے اس کا ایک ٹریڈیشن بھی ہے، اس کی روایتیں بھی ہیں، اور اس پہ اللہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ پاکستانی ہیں، یہ جاپانی ہیں، یہ کوئی حرج نہیں ہے شناخت کو قائم رکھنے میں۔ جب افریقہ کے ہیں تو یہ مختلف، خدا نے خد و خال بھی الگ رکھے، اور اگر نہ بناتا تو دیکھیں کہ کیسی افراتفری ہوتی ہے، پہچان میں بھی نہ آتا کہ آدمی کہاں گئے۔ آتا تو جہاں پر مختلف کلچرز ہیں، اگر اس کے اندر خدا کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو کلچر لیا جانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے کالر نے بھی کہا ابھی کہ گوروں نے کتنا کچھ اسلام سے سیکھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بھی بہترین چیز ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اب اس کو چاہے اسلام کا نام دیا جائے یا نہ دیا جائے، بہترین چیز جو ہے جو کہ الہی چیز ہے وہ یقیناً خدا کی فرمائی طرف سے۔ شکلیں بگڑ گئیں، نام اس کے بگڑ گئے، مختلف قوموں نے ایڈاپٹ کیے، وہ نہیں اس کو اسلام کہتے، مگر اگر کھنگالا جائے اور قرآن سے اس کو دیکھا جائے یا اور آسمانی کتابوں سے، تو وہ جا کر خدا کا ہی پیغام نظر آئے گا کہ خدا کی طرف سے، کیونکہ ہر اچھائی جو ہے وہ ادھر سے۔ انسان نے کیا کیا کہ اس کے نام تبدیل کر دیے، بعض جگہ شکل موجود رہ گئی اور بعض جگہ اس کی شکل بگاڑ دی اور اس کا نام بھی مختلف کر دیا۔ تو یہ زمانوں کے الٹ پھیر سے ہوا، مگر اسلام قطعی طور پر اس چیز کو نہیں روکتا۔ اگر کہیں نافرمانی ہو رہی ہے، کہیں مخلوط گیدرنگ ہے، اس کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے جس سے کہ محمد والے محمد کو تکلیف ہوتی ہے، بالکل خیال کرنا چاہیے، خصوصاً ان کے مکتب کے ماننے والوں کو جو کہ ان کا نام لیتے ہیں اور وہاں پر حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوارے بٹنے کے بعد فوراً ناچ شروع ہو جاتا ہے، تو ان کو خیال کرنا چاہیے، خصوصاً کہ وہ ابھی کیا کر رہے تھے اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں۔ تو مگر یہ کہ اور پورا جو اسلام نے پیش کیا تمام مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نئی فیملی بنانے جا رہے ہیں، کہیں معصیت خدا سے تو نہیں اس کو شروع کر رہے ہیں، کہ اس کا کیا اینڈ ہوگا پھر؟ آپ کیا کہیں گے اس میں؟ خود آپ کے دلوں میں ایک جو ہوتا ہے وہ ایک لحظے کو ایک خوف آ جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا زندگی کا سٹیپ ہے، ایک آپ ٹوٹلی آپ کی جو زندگی ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، آپ ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں قدم رکھ دیا۔ بالکل، دیکھیں ذمہ داری چینج ہو رہی ہے نا آپ کی۔ بالکل، چلیں جب آپ پیدا ہوئے تھے تب تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، لیکن ایک باشعور انسان کی حیثیت سے جب آپ زندگی میں قدم رکھتے ہیں تب آپ کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو پھر آپ یقیناً اس صحیح کو اپنائیں گے اور غلط کو چھوڑ دیں گے۔ تھوڑی سی ہلکی پھلکی بات بھی ایک، ہاں، بلکہ اس میں ایک چیز کہوں کہ جہاں بات آپ نے اس کی شادیوں کی، تو ہر بالغ انسان پہ شادی واجب نہیں بلکہ صاحب حیثیت پر واجب ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ کالر کو میرے خیال میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن کو، علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، سب کالر کو سنا، نقوی صاحب کو سنا اسلام آباد سے، میں کیا کہوں۔ دیکھیں رسمیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے، یہ زندگی میں خوشی لاتی ہیں، آدمی کو موٹیویٹ کرتی ہیں، آگے کی طرف لے کے چلتی ہیں، اور ایک دوسرے کو ملنے ملانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایکچولی وہ تو ڈیڈی نے جو کالم لکھ دیا تھا اخبار میں، تو اسی میں سے تھوڑا سا میں لوں گا کہ انہوں نے بھی یہی بسنت کے اوپر لکھا تھا کہ یہ کہاں سے چلی۔ ایکچولی انہوں نے جو سرچ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہماری رسم و رواج ہیں اس کا لنک سارا کا سارا بہار کے موسم سے ہے، کہ اگر انسانی ہسٹری کی اسٹڈی کی جائے تو انسان جب پیدا ہوا تھا اس نے دیکھا یہ برف کیوں آ جاتی ہے، یہ پودے کیوں اپنا کھلتے ہیں، یہ پھول کیوں کھلتے ہیں، پھر مرجھا جاتے ہیں،
تو اس کی ان تہواروں کو جو ہے نا وہ خوشی مناتا تھا بہار کے اندر، اور اس خوشی کے اس نے بڑے مختلف طریقے اپنائے ہوتے تھے. کچھ لوگ ناچتے تھے، کچھ لوگ تالی بجاتے تھے، کچھ لوگ گاتے تھے. یہ بہار کے موسم سے لنک تھا. لیکن ہوا المیہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہر فرقے نے، ہر مذہب نے وہ نہ جانے کس طرح اس کو مذہب کا حصہ بنا دیا. ایکچولی یہ جو رسم و رواج تھی یہ آزادانہ تھی. یہ مسلمانوں کی بھی ایک تھی، ہندوؤں کی بھی تھی ایک تھی. جس طرح کہ ابھی ہم نے بیساکھی ہے وہ ہم نے خالصاً ہم نے ہمارے سکھ بھائیوں کے نام کر دی ہے، حالانکہ ان کا اس بیساکھی سے لنک ہی نہیں ہے. بیساکھی سارے کے سارے پنجاب میں جتنے بھی لوگ تھے وہ کالم لکھا ہوا تھا، شاید آپ نے پڑھ بھی لیا، تو وہ اسی چیز کو ریپیٹ کروں گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ رسم ڈالی جائے. اب جیسے نوروز ہم مناتے ہیں، یہ رسم بڑی اچھی ہے، یہ بہار کے میں بھی موسم، لیکن آج تک کسی نے بھی دیکھا کہ کسی بھی ممبر رسول سے مولانا صاحب نے جی کہا کہ بھی بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے، یہ دیکھو بھی میں ایک پھل کا پودا لے کے آیا ہوں، یہ میں نے لگانے جانا جہاں پہ باہر بنجر زمین ہے. آج جمعے کا دن ہے، آپ کتنے لوگ ہو؟ 500 لوگ ہو. بھائی کل اتنا کرنا ہے کہ سب نے ایک ایک پودا لے کے آنا ہے، جمعے کی نماز پڑھیں گے اور یہاں سب اکٹھے نکلیں گے، باہر جائیں گے اور وہ قبرستان والی وہاں پہ جو بنجر زمین ہے وہاں پہ ہم یہ سارے پودے لگائیں گے. بھائی 500 پودا ایک مسجد والے لگا رہے ہو تو آپ دیکھ لیں کہ ٹاؤن میں کتنی مسجدیں ہیں. آپ کا شہر پھلوں سے پھولوں سے بھر جائے گا، خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ مولانا صاحب نے رسم نہیں چلانی، کیونکہ بعد وہ چندہ مانگیں گے اور بجلی کے بل بھر کریں گے. تو یہ رسم اچھی چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے. جیسے شادی ہے، بیاہ ہے، اپنا بیٹی کی خوشی ہے، یہ رسمیں بہت اچھی. یہ کہہ دینا کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ گوروں کی رسم ہے، یہ عیسائیوں کی رسم ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ چیز نہیں ہے. یہ سب اچھی چیزیں. دین اور چیز ہے، دین کے حکام واضح ہے، یہ وہ سب کو پتا ہے، ہر ریلیجس کو پتا ہے کہ یہ ہمارے دین کے احکامات کیا ہے، اور ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ عام چھوٹے بچے کو بھی سمجھا دیے جاتے ہیں. لیکن جو رسم ہے اس کو اپنانا چاہیے بلا تفریق. اس میں کسی کو نہیں کہنا چاہیے کہ میں اگر سپوز ہے کہ میرے ہندو بھائی دیوالی منا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے نام دے دیا کہ میں جان چکا ہوں کہ یہ دیوالی کا اپنا ریلیجس سے کوئی لنک نہیں ہے، یہ آزادانہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا محمد علی بھائی، کہ جیسے آپ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے دین کے راستے متعین ہیں، مگر جیسے شادی ہو رہی ہے اور اس کے اندر اگر ہندوانی رسم ہے کہ اس کے اندر مخلوط محفل ہوگی اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، تو کیا اس کو ہم شامل کر لیں کلچر کہہ کے؟ بھائی تو کہہ رہا ہوں کہ ناچ گانا یا یہ جو اپنی برائی ہے اس کو برائی کی حد تک لے کے جانا یہ ہم تک ہے. سپوز ہے کہ ایک محفل ہے، صوفیانہ محفل ہے، اس میں اپنا ایک کلام چل رہا ہے، صوفیانہ کلام ہو رہا ہے. اگر ایک دوسری محفل ہے، مہندی حسن کا ایک کلام ہے، وہ فیض احمد فیض کا بہت اچھی لکھی ہوئی انقلابی غزل ہے، وہ بتا رہا ہے. وہ مسئلہ تھا کہ میسج جانا، اچھا میسج جانا کسی طریقے سے بھی. قریانی جو ہے، یقین جانیے کہ یہاں پہ میں سوئمنگ پول جب جاتا ہوں نا، یہاں پہ کیا ہوا، میں سوئمنگ کر رہا تھا تو ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں دونوں وہ اکٹھے پانی. جی بھیج دوں تھوڑا سا خیال. میں نے پہلے بھی آپ سے جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ بہت ریکویسٹ کی ہے کہ تھوڑا سا الفاظوں کا چناؤ کا استعمال جو ہے وہ بہتر رکھا کریں، اور آئندہ بھی ہم اس کی جو ہے وہ آپ سے امید رکھیں گے کہ بہتر اس پر رکھیں، ٹاپک پہ رہیں اور سے جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ کیا کریں. بالکل. لیتے ہیں دوسری کال کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھو جی، لڑکی کو یہ رسم و رواج جو ہے وہ تو بہت زمانے سے انڈیا میں مسلمان سکھ ہندو سب اکٹھے مناتے تھے، تو ابھی بھی ہونا چاہیے. یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. ابھی میں نے ایک مولوی صاحب سے، وہ ہمارے بانٹی کی شادی میں رفع ہو گیا کہ گانا سے یہ ہندوؤں کی رسم ہے، شرک ہے، تو میں نے اسے بولا کہ پہلوں کی دوڑ اور کبڈی بھی تو سکھوں کا رواج ہے، تو یہ بھی شرک ہے. تو مولوی صاحب چپ ہو گئے. صرف دین کے اندر ہونا چاہیے، کسی میں وہ بے حیائی نہیں آنی چاہیے. مرد اور عورت اکٹھے وہ بالکل نہیں، لیکن عورتیں اگر اکیلی ہیں، مرد نہیں ہے، وہاں وہ گا رہے ہیں، کچھ خوشی منائے، وہ بھی ٹھیک ہے. مرد اکیلے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. یہ مولا نے ملا دیا ہے دین میں. خدا حافظ. جی بہتر. تھوڑا سا قرآن دوبارہ پڑھ لیجیے گا. جو غنا کے بارے میں سختی آئی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کی
جو ہے وہ تصحیح ہو جائے گی. بہرحال بات کریں گے اس کے اوپر جی کہ جہاں تک بات رسم و رواج کی تھی اور وہ ساری تھی, آپ نے دیکھا مختلف لوگوں کا خیال ہے, اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ چیزیں بعض مخلوط ہو گئی, کہ بعض لوگ جو ہے وہ گانے کو, ناچ کو جو ہے وہ حصہ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی اس کا. ایک اور کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علی بھائی. جی محمد صاحب. ہاں جی, دیکھو میں غلط بات نہیں لے کے جا رہا تھا, میں لفظوں کو بڑے احتیاط سے چن رہا تھا. میں کہنے کا مقصد تھا کہ جو لوگ اپنا, ایک ہماری پاکستانی عورت تھی اور اس نے ایک کمپلین کی کہ ان کو منع کیا جائے, اور یقین جانیے وہ عملہ آیا اور ان لوگوں نے ان کو منع کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پبلک کے جو ہمارے رائٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں یہ بھی اوریانی کو پسند نہیں کرتے. بابا ناؤز باللہ, جہاں جہاں پہ پبلک ہو, جہاں پہ ان کی گیدرنگ ہوتی ہے, جہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے, تو ہماری بھی جو گیدرنگ اگر ہم اس میں اوریانی لے کے آ جائیں گے, یا شادی میں یا کسی جی بہتر بہتر موقف آ گیا آپ کا, میں سمجھ گیا آپ کیا. ہاں تو وہ یہ ہے کہ اس کو نہیں لانا چاہیے, باقی سارا کا سارا اس کو چھوڑ کے باقی میری پتہ ہے کہ اگر میری ہندو بہن بھی یا کوئی سکھ بھائی بھی اگر. جی اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی لائٹ. ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال تو اچھا کلچر اور اچھے رواج کو عام کرنا, تاکہ کیونکہ اس وقت دیکھیں اگر دنیا میں آپ مجموعی طور پر حالات دیکھیں تو دنیا یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کے اندر بہت اشد ضرورت ہے تمام لوگوں کے کنٹریبیوشن کی, کہ وہ ایک اچھے رسم و رواج کو پروان چڑھائیں, چاہے آپ اس کو اسلامی نام دیں یا نہ دیں, مگر امن, بھائی چارے, صلح, صفائی, ان چیزوں کو اگر پروموٹ کریں گے تو یہ دنیا اس وقت اس چیز کی منتظر نظر آ رہی ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی سلام بیٹی, میں پھر ایک دفعہ حاضر ہوا ہوں. جی نقوی صاحب, میں نے بہت ہی شوق سے تمام گفتگویں سنی. جی مجھے ایک بات میں عرض کروں گا, شاید میں کچھ جہالت والی بات کر رہا ہوں, لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں یہ بتا دوں کہ دیکھیے رسم و رواج جو ہے, ایک دو چیزیں ہوتی ہیں سوسائٹی کی. ایک تو ہوتی ہیں کچھ ہیبٹس, اور کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جو مخصوص موقعوں کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ رسم اور رواج ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی علاقے کے اندر کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو نہ وہ رسم ہے نہ رواج ہے. بالکل. اگر کرکٹ کھیلنے سے پہلے اگر ٹاس کھیلا جاتا ہے تو نہ وہ رسم ہے نہ رواج ہے. یہ ایک طریقہ ہے بس. اسی طریقے سے اگر کسی سوسائٹی کے اندر انصاف نہیں ہے اور عدل نہیں ہے تو وہ نہ رسم ہے نہ رواج ہے. رسم و رواج وہ ہوتی ہیں جو سوسائٹی بعض مخصوص موقعوں کے اوپر تیار کرتے ہیں, اس کے لیے بناتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے ذکر کیا اور انہوں نے بھی ذکر کیا, جیسے شادی کا موقع ہے, بچے کی پیدائش کا موقع ہے, اس کے پیدائش کے بعد جو بچے کی پرورش کے سلسلے میں بہت سے مخصوص رسومات ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. وہ رسوم ہیں, وہ رواج ہیں. لیکن یہ کہ جو اور چیزیں نیشنل ہیبٹس ہوتی ہیں, وہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں, ان کا تعلق رسم سے نہیں ہوتا, وہ پھر نیشنل ہیبٹس ہوتی ہیں. یہ ایک فرق جو ہے میرے خیال میں اس کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. جی تو یہ تمام چیزیں ہیں. اگر اب دیکھیں جو ہم نے اس پر بات کی تھی ظلم و ستم کی, تو وہ بھی تو ایک رواج ہی ہے نا. بالکل. انہوں نے اس کلچر کو پروموٹ کیا اور انسانیت کا خون بہانا شروع کیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو خاموشی ہے, تو یہ ایک بہت برا سائن ہے کہ اگر ایک جگہ پر اتنا خون بہا جا رہا ہے اور تمام میڈیا بھی خاموش ہے اور تمام اقوام متحدہ بھی خاموش ہے, تو اس طرف بھی بات ہونی چاہیے کہ اس کلچر کو کیوں عام کیا جا رہا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم, میں اسد رضا بات کر رہا ہوں بولٹن سے. جی خوش آمدید خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خوش آمدید. آپ دونوں کو بھی بہت بہترین پروگرام ہے, اور اوپر سے ٹاپک ایسا ہے کہ جو کبھی انہوں نے کال بھی نہیں کی ہوگی وہ بھی آج کال کر کے تھوڑی اپنی شیئر کریں گے. شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ رسم و رواج کو ہم نے اپنے اوپر فرض کے طور پہ لے لیا ہے. بالکل. حتیٰ کہ اسلام نے کبھی بھی ایسی چیز کو واجب نہیں کیا, صرف حکم دیا ہے. ہمارے دین حکم زیادہ دیتا ہے, پر لوگ رسم و رواج کو حکم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. فرض کریں شادی کا ہے, نکاح ہے, خالی یہ کہا گیا ہے کہ نکاح کریں,
اب وہ بادشاہ بھی ہے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے, ایک فقیر ہے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے. یہ نہیں بتایا کہ کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, وہ 500 افراد کو بلائیں ہم 5 افراد کو بلائیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جس کی جیسی استطاعت ہوگی وہ ویسی کرے گا. اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسم ہم کیا ہے, ہم اپنے پڑوسی علاقائی رسم علاقے سے ہوتی ہے کہ اس ملک میں کے برابر میں کیا ہو رہا ہے, ان کو دیکھ کر ہم کاپی کرتے ہیں. ہمارا کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر جا رہے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم امام انبیاء کو دیکھ لیں یا ائمہ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح کری یہ ساری چیزیں, اس میں جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا. کیونکہ رسم کو جو کاپی کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گھاٹے میں جاتے ہیں یا پستی میں جاتے ہیں. مہندی مائیوں جو بھی انڈیا سے کہہ لیں یا کسی کا بھی کہہ لیں کہ ہم چلا رہے ہیں آج کل, ایک افراد نے 500 افراد کو بلا لیا, دوسرے نے کہا کہ میرے پاس 300 کے پیسے ہیں, اب وہ شرم کے مارے کے پر رسم کرنی ہے تو وہ ادھار لیں یا کچھ ایسا کر کے کام کر کے نبھانے کی کوشش کریں گے, بجائے یہ کہ فرض کام کو بہتر انجام سے دیتے. لیکن ہمارے یہ قوم اور بس اسی میں جا رہے ہیں, گھومے جا رہے ہیں. لوگوں نے اچھی بات کی, کس چیز کا اپنا وہ تھا, کوئی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے شادی کہیں جنازہ نہ لگے, شادی کے طور پہ چلنا چاہیے, وہ اس طرح چلا رہے ہیں. تو اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے. جی اچھی چیز یہ ہے کہ مسجد نیک کام کے لیے, شادی تو بہت بہترین کام ہے, نیک کاموں میں حلال کاموں میں سب میں اچھا کام ہے. اس میں آپ کو کیا شرمانا کہ اگر آپ کا نکاح ہو رہا ہے مسجد میں, اچھی بات ہے, جائیں مسجد میں جائیں, نماز بھی ادا کریں. لوگ ایران میں عراق میں شادی شدہ جوڑا سب سے پہلی جگہ امام بارگاہ جاتے ہیں, روزوں پہ جاتے ہیں, وہاں نماز ادا کرتے ہیں, بیوی یا بیوی ساتھ. شروعات اچھی ہوئی تو زندگی کا اختتام بھی اچھی طور پر ہوگا. اگر ہم رسم و رواج, گانا تو دور کی بات ہے, گانا کہاں سے لوگ لا رہے ہیں, وہ تو خیر حرام کام میں آ گیا, اس کو تو آپ چھوڑ دیں. انہی میں خرچہ, یہ اخراجات ہی کر کے ان رسموں پہ اڑا کر ہی تباہ ہو جاتے ہیں. تو بس کوشش یہی ہے, دعا بھی ہے کہ ہمیں صحیح ہدایت ملے تاکہ ہم ائمہ کی سیرت پہ گزاریں زندگی. بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن مجھے 1 منٹ کے اگر ٹائم دے تو میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی فرمائیے. موسی بھائی, رسم و رواج کی باتیں آپ اتنی دور نکل گئی ہیں کہ ہم اس کو سمیٹتے کچھ تھوڑا سا ٹائم لیں گے, کیونکہ بات رسم و رواج کی ہوتی ہے, نکل آگے جاتی ہے اور سوئمنگ پولوں تک چلی جاتی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ سوئمنگ پول جو ہے وہ ہمارے رسم و رواج نہیں ہے, وہ ہمارے دماغ کی خرابی ہوتی ہے. کہ جب ہم اس قسم کی عیاشیاں کرتے ہیں تو یہ رسم و رواج میں نہیں ہوتی, یہ ہر اس بڑے آدمی کی جس نے جائز ناجائز طریقے سے پیسہ کمایا ہوتا ہے, یہ اس کی عیاشی کا ایک سامان پیدا کرتا ہے. یہ سوئمنگ پول ٹائپ کی چیزیں یہ رسم و رواج میں نہیں آتی, اور یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے دوسروں کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کوٹھی ہے, کار ہے, سوئمنگ پول ہے, اور تمہارے پاس کیا ہے. اپنے آپ کو بتانے کے لیے, اپنی فرونیت کو دکھانے کے لیے اس قسم کی چیزیں پیدا کر کے انسان دکھاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. لیکن سوچنا اس بات کا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اسی سوئمنگ پول میں گر کے کہیں ڈوب کے مر نہ جاؤ. یہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھو, تو پھر ایسی چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. ہمارا رسم و رواج ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم شادی کو جنازہ یا جنازے کو شادی میں تبدیل کریں. بات صرف اتنی ہے کہ شادی بھی اگر کرتے ہو نا تو شادی کو لمٹ کے اندر رکھ کے کرو گے تو کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے. لیکن میں ایک چھوٹا سا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ میں ایک شادی پہ گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ہے وہ کسی مسلمان کی شادی تھی, اور وہاں پہ جب آئے لڑکے والے آئے اپنے ساتھ, عورتیں بھی جاتی ہیں, تو ہوا کیا کہ جو ہی گاڑی سے نیچے اتری, حال میں ابھی داخل بھی نہیں ہوئی کہ وہاں سڑک پہ ڈانس شروع ہو گیا, اور وہ ڈول چلا رہے ہیں, ڈول بج رہے ہیں, اور 400-500 آدمی ارد گرد کھڑا ہے جیسے مداری تماشا کر رہا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے وہ سب کچھ بند کروا دیا, اور میں پھر وہ جو اس کے گھر والے لڑکے آ گئے, جی آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے رنگ میں بھنگ ڈال دی, یہ کر دیا. میں نے پھر اس کو بھی لتاڑا اچھے طریقے سے. جب یہ باتیں کی تو پھر انہوں نے بعد میں سمجھ آئی, تو پھر انہوں نے آگے مجھ سے معذرت کی اور معافی مانگی, جی ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے. تو اس قسم کی باتیں جو رسم و رواج ہیں, اس قسم کی جو خوشیاں ہیں نا, یہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے وہ خوشیاں, شادی کی خوشی ہر ایک کو ہوتی ہے, لیکن خوشی ایک دائرے کے اندر رہ کے, اسلام کے دائرے میں رہ کے کرو گے تو یہ خوشی آپ کو خوشی ملے گی. اور جنازہ جو ہے وہ جنازہ اپنی اہمیت رکھتا ہے. جنازے پہ بھی اگر 2 لاکھ آدمی جائے جنازہ پڑھنے کے لیے, اور اس میں سے 7 آدمی نماز جنازہ جانتے ہو, باقی کو پتہ ہی نہ ہو نماز جنازہ ہوتی کیا ہے, تو پھر اس جنازے پہ جانے کا اسے کیا فائدہ.
کہ جو کوئی نماز جنازے جسے پڑھنی نہ آتی ہو، تو پھر ایسے جنازے پہ 2 لاکھ آدمی بھی چلائے جائے تو کیا فائدہ؟ وہ 7 آدمیوں کا نماز جنازہ ہوگا جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. بہت خوبصورت. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر چیز اپنے انداز میں لمٹ کے اندر ہوگی، کیونکہ قانون ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو چیز ان لمٹڈ ہو جائے گی اس کا اثر الٹ ہو جاتا ہے، جو چیز دائرے کے اندر رہے گی اس کا اثر رہے گا، جو دائرے سے باہر چلی جائے گی اس کا اثر الٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے دائرے سے باہر نہ جاؤ کہ اس کا اثر الٹ ہو جائے. تو تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نوروز کا تعلق ہے، یہ بہار کا موسم ہے، اس میں حقیقت ہے، لیکن بہار کے موسم میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھول دیتا ہے، اس کی خوشبو دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں وہ معطر ہو رہی ہے، وہ خوشبو پھیل رہی ہے اور معطر اور پھیل رہی ہے. تو اس خوشبو کو خوشبو کی شکل میں پھیلاؤ. اس خوشبو کو یہ نہ کرو کہ پھول توڑ کے گھر لے آؤ اور باغ کو ویران کر دو، یہ نہ کرو، بلکہ اس باغ کو قائم رکھو، آئندہ بھی وہ خوشبو دیتا رہے، اور اس خوشبو سے اپنی صحت کا فائدہ اٹھاؤ، اپنی صحت کے لیے اسے قائم رکھو، اور اپنے دماغ کو خوشبو سے معطر کر کے اپنے دماغ کی سوچوں کی گندگی نکال کے اس خوشبو کا رچاؤ بساؤ جو دین نے آپ کو دی ہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ جی. بہت شکریہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور اب کال نہیں لے پائیں گے. اور جو پروگرام کرنے کا یہ ٹاپک رکھنے کا مقصد تھا ناظرین وہ یہی تھا کہ رسم و رواج کو اس دائرے کے اندر چونکہ محمد و آل محمد کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے، تو ہم دیکھیں گے ان کی زندگیوں کو، ان کے گھر کی شادیوں کو اور ان کے تمام رسم و رواج کو، ان تمام چیزوں کو لے کے جب ہم اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں گے اور اس کو چونکہ ہم اس در کے جو ہے وہ غلام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں وہ ایک پارسائی، ایک پاکیزگی، ایک طہارت کا احساس ہماری تمام رسومات میں بھی پیدا ہوگا، اور بیجا ہم خرچے، اسراف اور زندگی بھر کی جو ہے وہ الجھنوں سے بھی آزادی پائیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ تمام جو ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تمام مختلف حوالوں سے گفتگو سنی، تو وہ جب اس سے یہی نتیجہ نکالیں گے کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم خدا کے پسندیدہ افراد جو کہ محمد و آل محمد ہیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ان کو ایز اے اسوہ اپنی زندگیوں میں برقرار رکھیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے علی بھائی. یقیناً سب سے بہتر راستہ جو ہے وہ اعتدال کا ہی ہے. تھنک پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو. اور اب ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد رہنے والوں لوگوں کو بھی مت بھولیے، ان کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.